بسم اللہ الرحمن الرحیم. Chapter 9, Macro and Micro Politics, the balance of merit and accountability in theometocracy. میکرو یعنی بڑے پیمانے کے اوپر، اجتماعی طور کے اوپر، اور مائکرو جو کہ باریک بینی سے یا چھوٹے پیمانے کے اوپر، لوکل لیول کے اوپر. ٹھیک ہے، یوں کہہ لیں آپ. تو اجتماعی اور لوکل سیاست نظام اہلیت کے اندر اہلیت اور احتساب دونوں کے درمیان میں توازن. In order to build a just, efficient and ideologically sound theometocratic system, it is essential to distinguish between two levels of politics. ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم بنانے کے لیے کہ جس میں عدل ہو، جو کارکردگی میں اچھا ہو، اور جو نظریاتی طور کے اوپر بڑا کلیئر ہو، نظریاتی طور کے اوپر درست سمت کے اوپر ہو، اور وہ نظام اہلیت کے اصولوں پہ بنایا ہوا نظام ہو. ایسے نظام کو بنانے کے لیے دو قسم کی جو سیاستیں ہیں ان کے درمیان ایک واضح فرق کو سمجھنا ضروری ہے. میکرو پالیٹکس یعنی اجتماعی سیاست، اینڈ مائکرو پالیٹکس یعنی لوکل لیول کے اوپر جو سیاست ہے وہ. Understanding this distinction is crucial to appreciating how theometocracy ensures both meritocratic excellence in governance and public accountability in administration. ان دونوں قسم کی جو سیاستیں ہیں اس کے درمیان فرق کو سمجھنا یہ ضروری ہے تاکہ ایک توازن قائم ہو سکے، ایک ایشورٹی قائم ہو سکے کہ اہلیت کی بنیاد کے اوپر جو حکومت ہے وہ بھی قائم ہو. ٹھیک ہے، اور جو انتظامیہ ہے اس کو جو عوام ہے وہ اس کا احتساب بھی کر سکے. یعنی حکومت جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ بھی قائم ہو، لیکن ساتھ ساتھ جو انتظامیہ ہے، حکومت کا جو انتظامی عنصر ہے، اس کا احتساب عوام براہ راست کر سکے. یہ دونوں چیزوں کو سمجھنا اور دونوں چیزوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا ضروری ہے. انالوجی، اب یہ ایک مثال کے طور پہ ایک مثال دی جا رہی ہے سمجھنے کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے. میکرو پالیٹکس از لائک دا آرکیٹیکچر اینڈ بلو پرنٹ آف اے بلڈنگ. جو اجتماعی سیاست ہے وہ کسی بھی عمارت کا جو نقشہ ہوتا ہے، اس کا جو آرکیٹیکچر ہوتا ہے اس کی طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اجتماعی جو سیاسی نظام ہوتا ہے یا اجتماعی سیاست ہوتی ہے وہ کسی بھی عمارت کے نقشے کے مترادف ہوتی ہے یا نقشے کے برابر ہوتی ہے. While micro politics is the daily maintenance and operations inside it, جبکہ جو لوکل سیاست ہے وہ اسی عمارت کی جو روز مرہ کی مرمت اور اس کے اندر جو کام ہیں، مختلف فنکشنز ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لوکل لیول کی سیاست کہتے ہیں. دا آرکیٹیکٹ یعنی وائس سپریم لیڈر اینڈ ایکسپرٹس ڈیزائنز دا اسٹرکچر ود ویژن اینڈ پرپس. یعنی جو جماعت اہلیت میں جو نائب سربراہ ہے، جس کو آپ نائب سپریم لیڈر کہتے ہیں، وہ اور ایکسپرٹس سے مراد جو اس کے منسٹر ہیں، اس کے وزراء ہیں، اور جو اس کی مجلس شورا ہے، یہ سب مل کر ایک نقشہ تیار کرتے ہیں کہ ریاست کو کس طرح سے چلانا ہے، ریاست میں کس قسم کی پالیسیاں نافذ کرنی ہیں،
ریاست کو کس سمت میں لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ پورے نظام کا ایک نقشہ جو ہے وہ طے کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور اس کی حدود میں رہتے ہوئے۔ ڈیزائنز دا اسٹرکچر ود ویژن اینڈ پرپز، یعنی کہ یہ جو بات ابھی میں نے کی ہے، ریاست کا سمت اور اس کا مقصد اور اس پالیسیاں یہ ساری وہ طے کرتے ہیں۔ while the janitors, electricians and managers, civil officers and administrators ensures the building functions smoothly every day، جبکہ عمارت کے اندر جو سویپر ہوتے ہیں، الیکٹریشین ہوتے ہیں اور جو مینیجر ہوتے ہیں وہ عمارت کو کے اندر کا جو فنکشن ہے اس کو رن کرتے ہیں کہ وہ عمارت ٹھیک طریقے سے چلے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طریقے کے ساتھ ریاست میں دو قسم کی سیاستیں ہوتی ہیں، ایک اجتماعی سیاست جس میں سپریم لیڈر، وائس سپریم لیڈر اور منسٹری اور مجلس شورا اور جماعت اہلیت کے جو ممبران ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، جو ریاست کا اوور آل رخ، پالیسیاں یہ سارا کچھ طے کرتے ہیں۔ اور جو لوکل سیاست ہے اس کے اندر سول ایڈمنسٹریٹرز، جس طرح شہروں کے ناظمین ہیں، صوبائی گورنر ہے اور اسی طرح دیہی علاقوں کے ناظمین ہیں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو میئرز ہیں، انگلش میں آپ ان کو سٹی میئرز اور ولیج میئرز اور گورنر کہیں گے، پروونشل گورنر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ریاست کا انتظام سنبھالتے ہیں لوکل لیول کے اوپر، اور جو پالیسیاں جماعت اہلیت کی بناتی ہے ان پالیسیز کو نافذ کرتے ہیں، نفاذ کا کام جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے۔ دا کور ڈسٹنکشن، اچھا جی، اب یہ ایک فوکس میکرو پالیٹکس، میکرو پالیٹکس کا جو فوکس ہے وہ کیا ہے؟ پالیسی میکنگ اینڈ آئیڈیالوجیکل ڈائریکشن، پالیسی سازی اور نظریاتی جو سمت ہے، نظریاتی جو رخ ہے وہ طے کرنا۔ اور مائکرو پالیٹکس ہے لوکل ایڈمنسٹریشن اینڈ پبلک سروس، یعنی کہ جو علاقائی طور کے اوپر لوکل لیول کے اوپر جو انتظامیہ ہے وہ مائکرو پالیٹکس میں آتی ہے، یعنی لوکل سیاست میں آتی ہے، اور اس کے اندر پبلک سروس، عوام کی خدمت، عوام سے براہ راست جو اس کی جو خدمت ہیں، جو سروسز ہیں، کلینکس، ہاسپٹل، تعلیمی ادارے، آپ کی پولیس، آپ کی جو ایون آپ کی جو عدلیہ ہے وہ بھی ایک حد تک، ٹھیک ہے، آپ کے جو سڑکوں کا نظام ہے اور آپ کے سیوریج کا جو سسٹم ہے، سرکاری جو جتنے بھی محکمے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا جو محکمہ ہے، ٹھیک ہے، ریلوے کا اور سرکاری بسز کا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ اچھا جی، سکوپ، اب اجتماعی جو سیاست ہے اس کی جو سکوپ ہے، نیشنل اسٹریٹجی، انسٹیٹیوشنل آرکیٹیکچر، لانگ ٹرم ویژن، یعنی کہ ایک دیر پا ویژن ہے، ایک دور اندیشی والا ویژن ہے، 20 سالہ پروگرام، 5 سالہ، 10 سالہ پروگرام، ترقیاتی منصوبے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اداروں کا سٹرکچر، ادارے کس طرح کے ہونے چاہیے، کیا مقاصد ہونے چاہیے ان کے، کس طرح سے ایک قومی جو اسٹریٹجی ہے، اوور آل آپ کا جو طریقہ کار ہے، لائحہ عمل ہے، منصوبہ ہے ریاست کا، وہ کیا ہونا چاہیے، یہ سارا کچھ اجتماعی سیاست میں آتا ہے۔ ڈے ٹو ڈے گورننس، پبلک انٹریکشن، سروس ڈیلیوری، ٹھیک ہے، جو روزمرہ جو عوام کے ساتھ جو ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنا، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، یہ لوکل سیاست کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، رسپانسبلٹی، وائس سپریم لیڈر اینڈ اسپیشلائز ایکسپرٹس، اس میں سپریم لیڈر بھی بہرحال آ جاتا ہے، تو یہ اجتماعی سیاست میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مائکرو پالیٹکس میں بیوروکریٹ، سول آفیسرز اینڈ لوکل ایڈمنسٹریٹرز، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اکاؤنٹیبلٹی ٹو جوڈیشری اینڈ سپریم لیڈرشپ، ٹھیک ہے، یہ جو سارا کا سارا جو طبقہ ہے یہ عدلیہ کو جواب دہ ہوتا ہے اور جو سپریم لیڈر ہوتا ہے اس کو جواب دہ ہوتا ہے، جبکہ یہ
ٹو دا پیپل ویا پرفارمنس ایویلویشن. یہ جو لوکل ایڈمنسٹریٹر ہیں، جو آپ کے سٹی میئرز ہیں، ولیج میئرز ہیں، جن کے نیچے، جن کے تحت سارے کے سارے سرکاری جو محکمے ان کے نیچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی جو ایویلویشن ہے، ان کا جو احتساب ہے وہ عوام کرتے ہیں ہر 5 سال کے بعد ووٹ ڈال کے، کہ انہوں نے جو 5 سال یہاں گزارے ہیں، کیا انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے نبھائی ہیں یا نہیں نبھائی. ٹھیک ہے. اچھا جی، کیس ایگزامپل، اب ایک مثال سے سمجھایا گیا. فار انسٹنس if the vice supreme leader and minister of health introduce a national healthy umma policy میکرو پالیٹکس. مثال کے طور پر اگر ایک نائب سپریم لیڈر اور جو وزارت صحت ہے، ٹھیک ہے، جو صحت کا وزیر ہے، وہ ایک متعارف کراتے ہیں ایک قومی پالیسی جس کا تعلق صحت سے ہے، عوام کی صحت سے ہے، وہ پالیسی جو ہے متعارف کرواتے ہیں. It becomes the responsibility of city mayors and clinic directors micro politics to ensure hospitals are well staffed, medicines are stocked and services are accessible. تو یہ جو شہری ناظم ہے اور جو ہسپتالوں کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری میں آتا ہے. ہسپتالوں کے ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پہ عملہ پورا ہو، ادویات جو ہیں وہ پوری ہوں، ٹھیک ہے، اور سٹاک پورا ہو ان کا، اور جو سروسز ہیں وہ 24 گھنٹے اویلیبل ہوں. کبھی بھی کوئی بیمار آ جائے تو فوری اس کا علاج جو ہے وہ وہاں پہ کیا جائے. If a clinic fails, it is not the ideology that failed, but the administration of it. اگر کوئی خاص کلینک یا ہسپتال ناکام ہو جاتا ہے ڈیلیور کرنے میں، تو وہ یہ اس ہسپتال اور اس کلینک کی ناکامی ہے، یہ ریاست کی ناکامی نہیں ہے، یا وہ اس پالیسی کی ناکامی نہیں ہے، یا وزیر جو آپ کا صحت ہے، وزارت صحت، یا اوپر جو بیٹھا ہے طبقہ جو سپریم لیڈر یا وائس سپریم لیڈر، اس کا قصور نہیں ہے. قصور نیچے جو لوکل لیول پہ جو امپلیمنٹ کر رہا ہے، نافذ کر رہا ہے پالیسی کو، ذمہ داری اس کی بن رہی ہے، یہاں پہ مسئلہ اس کا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے. آپ دا پرابلم ود پاپولر الیکشنز ان میکرو پالیٹکس. یہ جو اجتماعی سیاست میں جو الیکشن ہے، جمہوریت کا جو نظام ہے اس کے تحت جو الیکشنز کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے. پبلک پارٹیسپیشن از وائٹل ان اینی healthy society, but not every aspect of governance is suited for direct democratic control. ٹھیک ہے، جو کسی بھی ایک جو اچھا معاشرہ، صحت مند معاشرہ ہے، اس میں حکومت کے اندر عوام کا عمل دخل اور جمہوری جو روایات ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں، مگر حکومت کا ہر پہلو کے اندر جمہوریت کا عمل دخل ہونا، یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے میں وجوہات بتاتا ہوں آپ کو. میکرو پالیٹکس انوالوز اسپیشلائزڈ پالیسی فارمیشن، آئیڈیالوجیکل ڈائریکشن، اکنامک اسٹریٹجی اینڈ ڈپلومیٹک ویژن. ٹھیک ہے، جو اجتماعی سیاست ہے اس میں اسپیشلسٹ جو لوگ ہوتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں، ان کا عمل دخل ہوتا ہے، پالیسی انہوں نے بنانی ہوتی ہے، ریاست کا جو نظریاتی رخ ہے وہ انہوں نے طے کرنا ہوتا ہے، معیشت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ انہوں نے اپنے وسائل اور عوام کے مسائل کو دیکھ کر طے کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے کے ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں کس قسم کے استوار کرنے ہیں، یہ اس کی سمجھ بوجھ ان کو ہوتی ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز جنہوں نے پڑھی ہوتی ہے، جنہوں نے بین الاقوامی جو تعلقات ہیں اس کا سارا جو نظام ہے اور مواد ہے وہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں مختلف ممالک کس بنیاد کے اوپر کس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں اور ان فیصلوں کا ہمارے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے، لہٰذا ہم نے کس قسم کی پالیسی اپنانی ہے اور ان سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں
تاکہ ہمارے جو قومی مفادات ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. These are not matters easily evaluated by the general public. یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں باریک بینی کے جن کا عام عوام کو شعور نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو شروعات کی ویڈیوز میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے خدا نہ خواستہ کسی کا بھی بچہ بیمار ہو جائے، اس کو دل کا مسئلہ ہے اور اس نے دل کا آپریشن اس کو کروانا ہے، تو کیا آپ کسی بھی لاری اڈے میں جا کے یا کسی بھی ٹیکسی سٹینڈ پہ جا کے عام لوگوں سے رائے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ اس کے اوپر سرجری کون کرے؟ یا آپ ڈائریکٹ اپنے بچے کو اسپیشلسٹ سرجن کے پاس لے کے جائیں گے جو ہارٹ سرجن ہے، جو اسپیشلسٹ ہے اس فیلڈ کا؟ ٹھیک ہے، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ عوام سے رائے تو نہیں پوچھیں گے نا، آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ عوام سے پوچھیں گے اور عوام کسی بھی ایرے غیرے نتھو غیرے کو ووٹ ڈال کے کہے گی کہ جی اس بندے کا بچے یہ ہے جو آپ کے بچے کے ہارٹ کا آپریشن کر سکے، چاہے وہ کوالیفائڈ اس میں کوالیفیکیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو جو ریاست کا نظام ہے وہ کسی ایک انسان کی زندگی کو بچانے سے بھی زیادہ اہم ایک نظام ہوتا ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ریاست کس نے سنبھالنی ہے. کیونکہ اس میں صرف ایک بندہ انوالو نہیں ہوتا. آپ نے تو اپنے بچے کے لیے بہترین ڈاکٹر کا انتظام کیا، آپ نے لوگوں کی رائے تو نہیں پوچھی. ٹھیک ہے، تو جو ریاست کا جو نظام ہے اس سے آپ عام لوگوں کی رائے کے اوپر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ریاست کا نظام کون سنبھالے، کون اس قابل ہے کہ وہ سربراہ بنے؟ ٹھیک ہے، عام عوام سے آپ کیسے یہ بات پوچھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بات بڑے سمجھنے کی ہے. while the masses are intelligent and morally grounded، جو عوام ہوتی ہے وہ سمجھدار ہوتی ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ بیوقوف ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں اور اخلاقی طور پہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں. they often lack the technical knowledge اور لانگ ٹرم پرسپیکٹو ریکوائرڈ ٹو جج کمپلیکس نیشنل اور گلوبل ڈیسیژن. لیکن عوام کے اندر وہ جو ٹیکنیکل نالج ہوتا ہے سیاست کا وہ نہیں ہوتا، وہ شعور نہیں ہوتا کہ وہ دور رس جو سوچ ہے وہ سوچ سکے. ٹھیک ہے، وہ اگلے 100 سال کی سوچ سکے. اتنی سوچ، اتنی تھنکنگ عام لوگوں میں، عوام میں نہیں ہوتی ہے. یا وہ پیچیدہ جو قومی مسائل ہیں ان کو حل کر سکے یا ان کے بارے میں کوئی فیصلے دے سکے. ٹھیک ہے، اس کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے. In many democracies, this gap results in the election of populists, celebrities or corrupt athletes. بہت ساری جمہوریتوں میں یہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا الیکشن کا، کہ جس جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف ان کے ووٹ دیکھے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ووٹ ڈالنے والے کی کتنی قابلیت اور اہلیت ہے، صرف گنا جاتا ہے ووٹوں کو. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے سیاستدان حکمران بنتے ہیں جو بڑے اچھے نعرے لگا سکتے ہیں، جو تقریریں کر کے عوام کو بہت اچھا جوش دلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، باہر کے ملکوں میں جو فلمی اداکار ہیں ہالی ووڈ کے، وہ بھی سیاست میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مشہور ہوتے ہیں پہلے سے، تو اپنی مقبولیت کو وہ پھر آگے کیش کرتے ہیں سیاست کے ذریعے. یا پھر کوئی کرپٹ لیڈ جو ہیں، انڈسٹریلسٹ، جاگیردار طبقہ جو کرپشن کرتا ہے، وہ جھوٹے وعدے کر کے وہ حکمران بن جاتا ہے. ایسے لوگ اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں، میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، غلط بیانیاں دے کر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر قومیت کی بنیاد کے اوپر، لسانیت کی بنیاد کے اوپر سیاست کرتے ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لوگوں کو آپس میں لڑواؤ اور پھر ان کے اوپر حکومت کرو. ٹھیک ہے، پنجابی کو سندھی سے لڑوا دیا، سندھی کو جو ہے وہ پنجابی سے لڑوا دیا، بلوچی کو سندھی سے لڑوا دیا، پٹھان کو بلوچی کے خلاف کر دیا.
ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے، نعرے لگا کے، جذباتی نعرے لگا کے وہ حکومت میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دین آفرنگ ٹرو لیڈرشپ اور سسٹمیٹک ریفارم، یعنی کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ جھوٹے نعرے لگا کے، جھوٹے وعدے کر کے آتے ہیں. ان کا کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہوتا، ان کا کوئی دور اندیشی والا منصوبہ نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے ان کی پالیسیاں ناکام ہو جاتی ہیں اور ریاست ٹھیک سے چل نہیں پاتی، کیونکہ یہ جذباتی فیصلے کرتے ہیں. یہ عقل مندی اور دانش مندی کے اوپر فیصلے نہیں کرتے، کیونکہ ان میں صلاحیت نہیں ہوتی عقل سے سوچنے کی. ٹھیک ہے. To safeguard the ideological and strategic foundations of the state, theocratocracy does not allow macro-level policy makers to be chosen through public elections. Instead, they are. اب یہ جو مسئلہ ہے جمہوریت کا، اس سے بچنے کے لیے نظام اہلیت کیا منصوبہ دیتی ہے، کیا سوچ دیتی ہے کہ جو اجتماعی سطح کی جو سیاست ہے، ٹھیک ہے، جس میں ریاست کی کے اندر پالیسی میکرز جو ہیں وہ حکومت میں آ رہے ہیں، سپریم لیڈر ہے، نائب سپریم لیڈر ہے، مجلس شورا ہے، اور جماعت اہلیت کے جو ممبران ہیں، تو ان کی چنوتی عوامی الیکشن کے ذریعے سے نہیں ہوگی. انسٹیڈ دے آر سلیکٹڈ تھرو میرٹ. نمبر ایک، ان کی جو چنوتی ہے وہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہوگی، اہلیت کی بنیاد کے اوپر، ان کی کارکردگی اور پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر ہوگی. Appointments are based on proven expertise, a record of service, and alignment with Islamic ethical and ideological principles. Appointed under oversight. The Supreme Leader and Vice Supreme Leader make appointments with checks from an independent judiciary and the Advisory Council. جو سپریم لیڈر ہے اور وائس سپریم لیڈر ہے وہ چنے گا مجلس شورا کے لوگوں کو، اور ایون پارٹی ممبرز کو بھی. پارٹی ممبرز کا تو پھر اور بھی ایک حساب ہے، وہ جس طرح سے سول سروسز کے ایگزامز ہیں اسی طرح پارٹی کے اپنے ایگزامز ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ایویلویشنز ہوں گی جن کی بنیاد پہ یونیورسٹیوں سے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پروفیسر ہیں اور ایجوکیٹرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، مختلف شعبوں کے جو ماہرین ہیں، ان کو امتحانات کے ذریعے اور ان کی اپنے اپنے شعبوں میں کارکردگی کے ذریعے ان کو دیکھتے ہوئے ان کو چنا جائے گا اور جماعت اہلیت میں ان کو شامل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا نہیں. مانیٹرڈ فار انٹیگریٹی. پالیسی میکرز انڈر گو آن گوئنگ پرفارمنس ریویوز اینڈ کین بی ڈسمسڈ اف فاؤنڈ انکمپیٹنٹ، کرپٹ اور آئیڈیولوجیکل کنسسٹنٹ. جماعت کے جو ممبران ہیں اگر ان کو وقتاً فوقتاً ان کی کارکردگی دیکھی جائے گی، اور اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انکمپیٹنٹ ہیں، یعنی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، یا یہ کرپٹ ہیں، یا نظریاتی طور کے اوپر یہ کلیئر نہیں ہے، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کبھی اسلام کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی سیکولرزم کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی نظریات، ان کے نظریات جو ہیں وہ ان میں تسلسل نہیں ہے، دوغلے پن کا شکار ہیں، ایسے لوگوں کو جماعت سے نکال دیا جائے گا. This structure ensures that macro institutions are shielded from short-term populism, media-driven trends اور unqualified leadership. یہ جو نظام ہے اس کے بارے میں یعنی یہ میک شور اس میں کیا جائے گا کہ جو اجتماعی سیاست کے جو ادارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر وقتی نعرے لگانے والے جو سیاستدان ہیں اور حکمران ہیں وہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. جو جذبات کو دیکھتے ہیں، جو کہ عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹے نعرے لگاتے ہیں، اور ان کے اندر قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ حکومت کر سکیں. while still remaining accountable through independent oversight and legal review. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنی
اپنی مرضیاں کرتے پھریں اور کھلی ان کو چھوٹ مل جائے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے اوپر عدلیہ ہوگی، عدلیہ اس کو دیکھے گی، چیک اینڈ بیلنس رکھے گی. ایسے نہیں ہے کہ بھئی یہ شوتر بے مہار ہوں گے کہ ان کو کوئی لگام ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ اصولوں کے تحت انہوں نے فنکشن کرنا ہے. اچھا جی، آگے آ گئی مائکرو پالیٹکس، لوکل لیول کی جو سیاست ہے، ویئر دا پیپل ڈائریکٹلی ہولڈ پاور، جس میں عوام جو ہے براہ راست طاقت جو ہے وہ رکھتے ہیں. In contrast to macro politics, micro politics deals with the sphere of governance closest to the people. اجتماعی سیاست کے برعکس جو لوکل لیول کی سیاست ہے، اس میں جو حکمران طبقہ ہے، جو لوگ حکومت میں ہیں، ان کا لوگوں کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، جس میں ڈسٹرکٹ کمشنر یعنی میئرز آ جاتے ہیں، اچھا جی، میونسپل آفیسرز آ جاتے ہیں، لوکل سروس ایڈمنسٹریٹر یعنی کہ شہر کے ناظمین اور دیہی علاقوں کے ناظمین، پولیس، اس طرح کے جتنے بھی ریاست کے ادارے ہیں جن کا تعلق براہ راست عوام سے ہوتا ہے. These individuals directly influence citizens' daily lives through the delivery of essential services like sanitation, law enforcement, health and education. یہ جو افراد ہوتے ہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ براہ راست شہریوں کی زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بنیادی جو ان کو سروسز ہیں وہ مہیا کرنی ہوتی ہیں، جیسے سیوریج کا نظام ہے، پولیس کا نظام ہے، صحت عامہ کا نظام ہے، تعلیم کا نظام ہے. Therefore, public opinion becomes a legitimate and necessary mechanism for accountability. لہٰذا اب ان لوگوں کے ہاتھ میں جو یعنی ان لوگوں کے کا جو احتساب ہے براہ راست، وہ عوام کو کرنا ضروری بن جاتا ہے. اچھا، ابھی جو موجودہ جمہوری نظام ہے اس میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ عوام ووٹ دے کر پارٹیوں کو ووٹ ڈالتی ہے اور وہ پارٹیاں حکومت بناتی ہیں، اور وہ حکومت پالیسی قانون سازی کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس قانون کو، ان پالیسیوں کو امپلیمنٹ کون کرتا ہے؟ بیوروکریٹس کرتے ہیں. اب عوام مثلاً اگر دیکھتی ہے کہ جی ایک جماعت یا ایک سیاسی جماعت جب حکومت میں تھی تو نظام ٹھیک سے نہیں چلا، تو اگلے 5 سال کے بعد وہ دوسری جماعت کو ووٹ ڈال کے اس کو اقتدار میں لاتی ہے، یہ توقع رکھتے ہوئے کہ شاید یہ لوگ اچھی پرفارمنس دیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ تو وہی رہتی ہے، بیوروکریسی تو وہی رہتی ہے، پولیس تو تبدیل نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کی وجہ سے. آپ کی جو ڈی سی او ہیں، ٹھیک ہے، جو اے سی او ہیں یا ڈی سی او ہیں، وہ تو تبدیل نہیں ہوتے ہیں، وہ تو وہی رہتے ہیں. تو جو سرکاری جو عہدے دار ہیں جو آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں براہ راست، وہ وہی رہتے ہیں. اوپر جو سیاستدان ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، سیاسی جماعتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. نظام اہلیت میں اس کا الٹ ہے. نظام اہلیت میں پہلی چیز، جو آپ کے حکمران طبقہ ہے، جو پالیسی سازی کا ذمہ دار ہے، قانون سازی کا ذمہ دار ہے، وہ براہ راست عوام اس کو الیکٹ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، بلکہ وہ شروع میں تو ظاہری سی بات ہے انقلاب کے ذریعے سے حکومت میں وہ جماعت آئے گی. یہ بات تو درست ہے. اس میں تو دیکھیں کوئی بھی جو نظام ہوتا ہے، موجودہ نظام، وہ نئے نظام کو کھلی باہوں سے ویلکم نہیں کرتا، ٹھیک ہے. خود جمہوری طریقے سے نہیں آئی. آپ دیکھ لیں عراق کے اندر جو سو کالڈ جمہوریت امریکہ لایا ہے، وہ کس کے ذریعے لایا ہے؟ وہ جنگ کر کے لایا نا، ٹھیک ہے. برطانیہ کے اندر جو بادشاہت ختم ہوئی اور جمہوری نظام انگریز کا آیا، تو انگریز نے کیا کیا تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کاروبار کے بہانے یہاں پہ وہ آئے اور پھر ان کے اپنے فوج انہوں نے پالی اور پھر انہوں نے حملے کیے.
سازشیں کی اور مسلمانوں کی اپنی نالائکیاں بھی تھیں، لیکن بہرحال انہوں نے جنگ کی اور جنگ کے ذریعے قبضہ کیا پورے ملک کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو نظام ہوتا ہے وہ کبھی بھی دوسرے نظام کو کھلی باہوں سے ویلکم نہیں کرتا، انقلاب ہی کے ذریعے سے نظام تبدیل ہوتا ہے۔ اب انقلاب کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے آئے گا، وہ تو آگے چل کے بات ہوگی۔ فی الحال جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو جماعت حکومت میں ہے وہ اپنے ممبران کو کیسے چنے، ٹھیک ہے، اور اس میں پالیسی میکرز کی کیا کوالیفیکیشن ہو، یہ اصل سوال ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اب جو جدید معاشرہ ہے، آج کی جو معاشرہ ہے، پہلے پرانے دور کے اندر قبائلیوں کے پاس طاقت ہوتی تھی، لیڈرشپ قبائلوں سے آتی تھی، قبیلوں سے۔ اس کے بعد فیوڈل لارڈز، جاگیرداروں کا دور آیا، جاگیردار بادشاہ کو فوج دیتے تھے اور ان کے اوپر اقتدار کا تھا۔ اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا، اب سرمایہ دار اور صنعت کار جو لوگ ہیں، فیکٹری اونرز ہیں، ملوں کے مالک ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، وہ سیاستدانوں کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ جمہوری نظام کے اندر الیکشن لڑیں، فنڈنگ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ سیاستدان حکومت میں آتے ہیں تو ان کی پالیسیوں کے اوپر یہ جو سرمایہ دار ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں، تاکہ ان کا جو کاروبار ہے اس کو فائدہ ملے ان پالیسیوں سے۔ عوام کا بھلا ان کے نظر میں نہیں ہوتا، ان کا بھلا ہوتا ہے اپنی جو سرمایہ داری ہے اس کو بچانا اور اس کو بڑھانا اور اپنے کاروبار کو بڑھانا، ٹھیک ہے۔ یہ جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر یہ ہو رہا ہے، اصل طاقت سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کے پاس ہے۔ اور ہمارے ملک میں ابھی بھی سندھ کے اندر جاگیردارانہ نظام چل رہا ہے، بلوچستان کے اندر قبائلی نظام چل رہا ہے، تو یہ بڑا پیچیدہ قسم کا ملک ہے، ٹھیک ہے۔ پنجاب کے اندر جو ہے وہ صنعت کار ہیں، ٹھیک ہے، انڈسٹریلسٹ ہیں، سندھ کے اندر جاگیردار ہیں، بلوچستان کے اندر قبائلی علاقہ ہے، اور پختونخوا جو ہے اس میں وہ جو فاٹا اور وہ جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ قبائل کا ہے۔ شہروں کے اندر جو ہے وہ وہی ان کو آپ سرمایہ دار کہہ لیں، سرمایہ داروں کو جاگیریں تو وہ ہیں نہیں ہیں پختونخوا میں، تو سرمایہ داروں کا ہی تقریباً اثر و رسوخ ہے۔ بہرحال تو یہ بڑا مشکل سا ایک سلسلہ ہے یہاں پہ، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ نظام اہلیت کیا چیز پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے، کہ جو ریاست کی جو سرپرستی ہے، جو حکومت ہے، وہ نہ تو جاگیرداروں کے پاس ہونی چاہیے، نہ قبائلی سرداروں کے پاس ہونی چاہیے، نہ ہی وہ سرمایہ داروں کے پاس ہونی چاہیے، بلکہ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں حکومت کرنے کے، اور حکومت کرنے کی جو اہلیت ہے وہ انٹلیکچوئلز رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پروفیسرز ہیں، علماء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کو چلا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو سوچ دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو معاشرے کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اور انہی لوگوں کے ہاتھ میں پالیسی ہونی چاہیے، قانون سازی ان کے ہاتھ میں ہو، تاکہ یہ پڑھے لکھے والے پڑھی لکھی پالیسیز بنائیں تاکہ عوام کو فائدہ پہنچے اس سے۔ یہ جذباتی نعرے نہ لگائیں بلکہ ٹھنڈے دماغ سے چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ان میں صلاحیت ہو، ٹھیک ہے۔ تو نظام اہلیت جو ہے وہ اس چیز کو آگے پروموٹ کر رہی ہے۔ اچھا جی، while entry into these roles is earned through rigorous civil service exams and specialized training، یعنی کہ جو حکمران جماعت ہے، جماعت اہلیت، اس کا ممبر بننے کے لیے اس کے اسپیشلائزڈ ایگزامز ہیں اور اس کی پھر ٹریننگ ہے۔ Continued service is conditional upon merit based performance and public evaluation at the end of every 5-year term، یعنی کہ
आओ सॉरी, ये अभी माइक्रो पॉलिटिक्स की बात हो रही है। अच्छा जी, माइक्रो जो पॉलिटिक्स है यानी कि जो इलाकाई है, जिसमें आपकी जो सरकारी महकमे हैं उनमें वही सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, इसी तरह उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, प्लस उनके मेयार को देखा जाएगा, परखा जाएगा, उनकी कारकर्दगी को, और फिर अवामी जो अवाम जो है वो वोट के ज़रिए ये तय करेगी कि हमारे ऊपर जो शहर का नाजिम था या देहात का नाजिम था, उसकी 5 साल जो पॉलिसी है वो कैसी रही, इन 5 सालों के अंदर उसकी कारकर्दगी कैसे रही। ठीक है, ये उसके हाथ में होगा। दिस फ्रेमवर्क क्रिएट्स अ हाइब्रिड अकाउंटेबिलिटी मॉडल। मेरिट बेस्ड एंट्री इंश्योर्स दैट ओनली कॉम्पिटेंट डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू सर्व। अच्छा, जो जमहूरी निज़ाम है उसमें जो मसलन सदारती निज़ाम हुकूमत है, जिस तरह अमेरिका में होता है जहाँ पे नाज़मीन होते हैं, वो मुशर्रफ दौर में भी यहाँ पे पाकिस्तान में भी वो नाजिम सिस्टम आया था, वो तो अद्दा पचद्दा नाफिज हुआ था ना, लेकिन अमेरिका का जो नाजिम सिस्टम है वो अच्छी क्वालिटी का है। अब वहाँ पे जो नाजिम होते हैं वो इलेक्शन के ज़रिए से आते हैं, वोट के ज़रिए से आते हैं, लेकिन निज़ाम अहलियत के अंदर वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम पास करके प्लस उनकी ट्रेनिंग होगी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और फिर वो तैनात किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उनकी जो तैनाती है उसमें मतलब है कि ये कोई भी बंदा उठ के वो नहीं आएगा, उसको पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, उसको ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी, तब जाके वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ओहदा है उसको संभालेगा, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये नहीं है कि अगर उसने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली तो अभी मौजूदा जो निज़ाम है उसके तहत अब वो बदमाश बन गया है और हमेशा के लिए वो अपनी मनमानी करेगा। ठीक है, 30-40 साल जब तक उसकी सर्विस है तब तक वो जनाब वो इसी तरह रहेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बल्कि होगा ये कि हर 5 साल के बाद अवाम वोट के ज़रिए फ़ैसला करेगी कि इस बंदे ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है या नहीं दी। अगर अक्सरियत उसके हक में वोट देगी तो वो अपनी कुर्सी पे जारी रहेगा, यानी उसको अपनी पोस्ट पे जारी रखा जाएगा या उसको तरक्की दे दी जाएगी। अगर आवाम सेटिस्फाई नहीं है तो उसको फ़ौरन हटा दिया जाएगा। ठीक है, यानी बंदा क्वालिफाइड आए आपके ऊपर हुकूमत करने के लिए, लेकिन अवाम फैसला करें कि इसने कायम रहना या नहीं कहना रहना उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर। ठीक है, तो ये दोहरा एक सिस्टम होगा। एक सिर्फ काबिल लोग ऊपर रहेंगे और काबिल लोग भी अगर अपनी काबिलियत का नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर वो ऊपर रहेंगे। पीपल डोंट चूज हु एंटर्स द सिस्टम बट दे डिसाइड हु स्टेज। लोग ये तो नहीं चुन सकते कि कौन निज़ाम के ऊपर आना है, निज़ाम के अंदर किसने आना है, यानी हुक्मरान किसने बनना है, लेकिन लोग ये फैसला ज़रूर करेंगे कि इस निज़ाम में रहेगा कौन लोकल लेवल के ऊपर। दिस combination ensures that governance remains professional without becoming detached and accountable without descending into populist appeasement। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है इससे ये होगा कि जो हुक्मरान तबका है वो प्रोफेशनल रहता है, अपने 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 शोबों के अंदर वो माहिर होता है। ठीक है, लेकिन साथ साथ उनका एहतसाब भी होता है। अच्छा जी, आगे आ गया जी, सेफ गार्ड्स एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म्स टू इंश्योर दैट पावर इज एक्सरसाइज्ड रिस्पॉन्सिबली एंड रिमेन्स फ्री फ्रॉम करप्शन। Theometocracy integrates a robust set of checks and balances at the micro political level। यानी लोकल लेवल की जो सियासत है उसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखे गए हैं। ठीक है, ताकि ये ना हो कि वहाँ पे लोग जो हैं बदमाशी के साथ अपनी मनमानियाँ करें और नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। सिविल सर्विस कमीशन एडमिनिस्ट्रेशन नेशन वाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस डिज़ाइंस मेरिट बेस्ड। ठीक है ना, इसमें
ایگزامز بھی آ جاتے ہیں، اس میں ٹریننگ بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو سول سرونٹس ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اچھا جی، پبلک پرفارمنس ووٹ، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ عوام جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ان کی پرفارمنس کیسی تھی ہر 5 سال کے بعد۔ اچھا جی، آگے آ گیا جوڈیشل ریویو کمیٹیز انشور دیٹ نو ڈسمسل ڈیموشن اور پروموشن از کیریڈ آؤٹ انجسٹلی، یعنی یہ جو ناظمین ہیں جن کو آپ کہتے ہیں سٹی میئرز اینڈ ولیج میئرز، ٹھیک ہے، شہری ناظمین اور دیہات کے ناظمین، یہ اگر کسی سول سرونٹ کو، اگر کسی بندے کو اپنے عہدے سے نکالتے ہیں یا بحال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو عدلیہ ہے وہ اگر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، اگر کوئی افسر سمجھتا ہے کہ جی میرے سے زیادتی ہوئی ہے، مجھے غلط نوکری سے نکالا ہے اس ناظم نے، تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، اور عدالت پھر فیصلہ کرے گی کہ وہ تحقیق کرے گی، اور اگر وہ دیکھتی ہے کہ جی واقعی اس افسر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو بحال کرے گی اور ناظم کو اپنا فیصلہ واپس لینے پہ مجبور کر دے گی۔ Together, these mechanisms preserve administrative fairness, prevent authoritarian drift, and protect public's trust in the civil system. یہ جو میکنزم ہے اس سے کیا ہوگا؟ نمبر 1، انتظامی امور کے اندر عدل آئے گا، یعنی جو انتظامیہ ہے وہ قابل ہوگی، اہلیت کی بنیاد پہ ہوگی۔ دوسرا، انتظامیہ جو ہے اس کے اندر آمرانہ جو ترجیحات ہیں وہ نہیں آئیں گی، وہ آمر نہیں بن جائیں گے، وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ان میں آ سکے گی، ٹھیک ہے، اور جو عوام ہے اس کا بھروسہ انتظامیہ کے اوپر، حکومت کے اوپر، وہ برقرار رہے گا۔ Scope of public evaluation, mayors as anchors of local accountability. It is important to clarify that public evaluation through 5-year voting applies only to village and city mayors, not to every individual in the local government department. اچھا، یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب عوام 5 سال کے بعد جب ووٹ ڈال رہی ہے تو وہ پولیس کے افسروں کو ووٹ دے کے کہہ رہی ہے کہ جی یہ لوگوں نے اچھی پرفارمنس دی ہے، بری پرفارمنس دی، ٹھیک ہے، ان کا جو ووٹ ہے وہ محدود ہوگا جو شہر کے ناظمین ہیں یا دیہات کے ناظمین ہیں ان تک، ٹھیک ہے۔ ادر سول ایڈمنسٹریٹرز، ہیلتھ آفیسرز، ایجوکیشن ہیڈز operate under the full administrative authority of the respective mayor. Since village and city mayors possess the legal power to appoint, reassign or dismiss personnel in these departments, they are held accountable for the overall performance of public services in their jurisdiction. اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو شہر کے ناظمین ہیں اور دیہات کے ناظمین ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جتنے بھی سرکاری عہدیدار ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے وہ سیوریج کے نظام کے ہوں، چاہے وہ ہسپتال، سرکاری ہسپتالوں کے ہوں، کوئی بھی ہو، ان تمام کی جو سربراہی ہے وہ شہر کے ناظمین اور دیہات کے ناظمین کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اور جو ناظم ہے اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کو بھی ڈسمس کر سکتا ہے، اپوائنٹ کر سکتا ہے، یا اس کو دوبارہ تعینات کر سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی علاقے کے اندر اگر پولیس اچھی پرفارمنس نہیں دے رہی یا سیوریج کا سسٹم اچھا طریقے سے نہیں چل رہا یا جو بجلی کا نظام ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا، سرکاری محکمے میں کسی جگہ پہ بھی اگر خرابی آتی ہے اس کا ذمہ دار ڈائریکٹ ناظم ہوگا، ڈائریکٹ میئر ہوگا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا 5 سال کے بعد عوام اسی بیس کے اوپر ایویلویٹ کرے گی اور ووٹ ڈالے گی کہ اس پورے شہر یا اس پورے گاؤں کی جو انتظامیہ تھی، جو سرکاری محکمے تھے، انہوں نے اچھی پرفارمنس دی یا نہیں دی۔
اگر اچھی پرفارمنس دی تو پھر وہ جو شہر کے جو ناظم ہے اس کے حق میں ووٹ ڈالیں گے، اگر انہوں نے پرفارمنس نہیں دی تو پھر اس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ ذمہ دار تو وہ ناظم ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اتنی زیادہ اتھارٹی ہے، سارے سرکاری محکمے اس علاقے کے وہ اس کے قبضے میں ہیں، تو پھر وہی ذمہ دار ہوا نا ان کی اچھی یا بری پرفارمنس کا۔ Therefore, a poorly functioning school, police station or sanitation department will directly impact the mayor's reputation and public approval. لہٰذا کسی علاقے میں اگر کوئی سرکاری اسکول اچھے طریقے سے نہیں چل رہا، پولیس اسٹیشن اچھے طریقے سے فنکشن نہیں کر رہا، سینیٹیشن کا جو نظام ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہے، اس کی ساری ذمہ داری میئر کے اوپر آتی ہے، ناظم کے اوپر آتی ہے۔ Citizens may not know the names of individual civil officers, but they experience the results of the mayor's leadership every day. شہریوں کو ایک ایک سپاہی یا ایک ایک سرکاری افسر کا نام تو نہیں پتہ ہوں گے، لیکن وہ روزانہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو شہر کا جو ناظم ہے وہ کس طرح سے پورے شہر کا نظام سرکاری اداروں کے ذریعے سے سنبھالے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے، The system is designed to encourage mayors to manage their teams effectively, incentivizing them to reward merit and eliminate incompetence or abuse. یہ جو پورا کا پورا نظام اہلیت ہے، یہ نظام جو ناظمین ہیں ان کو اختیارات دیتا ہے اور ان کو ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنی جو سرکار کی ٹیمز ہیں، یعنی پورے جو محکمے ہیں سرکار کے، ان کو اچھے طریقے سے اس نظام کو وہ سنبھالیں اور اچھے طریقے سے اس نظام کو چلائیں۔ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے معیار اور اہلیت کو انعام ملے گا، اور جو نالائکی ہے اور انکمپیٹنس ہے اور طاقت کا غلط استعمال ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، گڈ گورننس جو ہے وہ نظام اہلیت ہی کے ذریعے آ سکتی ہے۔ In this way, public voting becomes a comprehensive evaluation of local governance through the lens of executive responsibility, ensuring decentralized service with centralized accountability. ٹھیک ہے، یعنی عوام جو ہے وہ جب کسی بھی ناظم کے حق میں یا خلاف ووٹ دے رہی ہے تو بنیادی طور پہ وہ انڈائریکٹلی اس پورے شہر کے تمام سرکاری محکموں کے حق میں یا ان کے خلاف ووٹ ڈال رہی ہے، کیونکہ سارے کے سارے ناظم کے انڈر آ رہے ہیں۔